بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے. اور آج میں واقعی ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ آج میرے پاس ہمارا موضوع تو چل ہی رہا ہے, آپ جانتے ہیں کہ ہنر یا پھر ڈگری, ہنرمند یا پھر ڈگری ہولڈرز, لیکن آج میرے پاس ایک بڑی مختلف کہانی موجود ہے اور میں بڑے شوق سے چاہتی ہوں کہ آپ وہ کہانی سنیں. میں آج مہمان کا تعارف آپ سے سوائے نام کے اور کچھ نہیں کرانے والی, کیونکہ آج مہمان اپنا تعارف خود کرائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انشال وسیم آوان, اور بہت ینگ باصلاحیت نوجوان ہیں, اور میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو. کیسے ہیں انشاءاللہ آپ؟ اللہ کا شکر. صبح صبح اٹھا دیا ہم نے آپ کو 2 بجے. بس کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے, ویسے تو بیسیکلی یہی آفٹر 5. نہیں, آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ آئے. جی. اور میں نے آپ کا تعارف آج, میں عموماً اپنے مہمان کا تعارف لازمی کرا دیتی ہوں, لیکن آج میں نے آپ کا نہیں کرایا. میں چاہتی ہوں آپ اپنا تعارف خود کرائیں. کون ہیں آپ اور پھر آپ کی زندگی کی کہانی آپ خود سے سنائیں. آپ سب کو پتہ لگ گیا کہ میرا نام انشال وسیم آوان ہے, اور بیسیکلی آئی ایم 20 رائٹ ناؤ. اور 20 سال کی عمر میں اس طرح سسٹم ہے کہ ایج آف 17 میں میری شادی ہوگی. اچھا جی, میں میرڈ ہوں اس ٹائم. اور اس ٹائم جو میری ابھی ایج ہے 20, ابھی میرا 2 ایئرس کا جو بیٹا ہے ابھی. بس یہ ہے کہ تعلیم ہی چاہ رہی تھی تو بھائی ایک دم ذمہ دار. کس کلاس میں پڑھ رہے تھے آپ؟ بیسیکلی میں 2nd ایئر میں تھا. 2nd ایئر میں. جی. اے لیولز کر رہے تھے. جی, تو بس 2nd ایئر کے بعد بس پھر کوشش تھی کہ کچھ آگے جانے کی, لیکن ایک دم کوئی ایسے, بیسیکلی ہم لوگ پٹھان فیملی ہیں. ٹھیک ہے. تو والد صاحب کو ہو گیا کہ چلو ایک بیٹے کی شادی کروا دیں. مطلب انہوں نے آپ کے اے لیولز میں سوچا کہ میں شادی کرا دوں اور اس پہ اتنی ذمہ داری ڈال دوں. جی. تو پھر کیا ہوا؟ بس فیملی میں ہی پھر رشتہ ہوا, پھر بڑے بیٹھے اور بس ایک دم شادی ہوگی. تو یہ تو ایک بہت بڑا سیٹ بیک, بہت بڑی چینج تھی آپ کی لائف میں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بس شادی ہوئی, تو شادی کے بعد پھر ایک ذمہ داری ہوگی. جو تعلیم تھی وہ پیچھے ہوگی, تو تعلیم پیچھے ہونے کے ساتھ ایک ذمہ داری ہوگی, اور پھر ایک بزنس میں آپ کو جانا پڑا. بزنس میں جانا پڑا. جیسے کہ ہے تو ہماری جو چین ہے وہ بزنس فوڈ چین ہے آپ کی. فوڈ چین ہے, بیسیکلی ریسٹورنٹ چین ہے ہماری. تو ادھر سے سسٹم شروع ہو گیا. تو ابھی میرڈ لائف کو اراؤنڈ 3 ایئرس ہو گئے. 3 ایئرس ہو گئے. جی. اب دیکھیں ناظرین, یہ بات تھی جو میں چاہ رہی تھی کہ انشال اپنے منہ سے آپ کو سنائیں. اور ایک 16-17 سال کا بچہ جو اے لیولز میں پڑھ رہا ہے, اس کے پیرنٹس نے اس کی تعلیم وہاں پہ سٹاپ کرائی, اس کی شادی کرائی اور اس کو بزنس میں لگا دیا. تو یہ بتائیے انشال کہ جب آپ کو اپنی تعلیم ادھوری چھوڑنی پڑی تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھیں؟ یہ ایک بہت مشکل بات ہے جو آپ نے اتنی آسانی سے بتا دی ہے. آپ کی مطلب آپ کو کوئی افسوس ہوا یا آپ what was that feelings at that time؟ بیسیکلی جدھر ہم لوگ ہیں پاکستان میں تو اتنا مجھے دکھ نہیں ہوا تعلیم کا. لیکن آپ آج کل کے بچے ہیں, آج کل کے بچے جو ینگ جنریشن ہے آسان نہیں ہے ہینڈل کرنا. ان کو میں جو کوئی غلط میسج یا نہیں دینا چاہتا کسی کو, کہ میری جو اپنی فیلنگس ہیں, جو میری جو لائف ہے, اس کے متعلق میں بات کرنا چاہتا ہوں. کہ پاکستان میں یہ ہے کہ اب جس طرح میں بزنس مین ہوں تو میرے نیچے بھی ورکرز کام کر رہے ہیں. تو یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے, لاسٹ ویک, کہ ایک ینگ لڑکا, بیوٹیفل, بالکل پرسنالٹی اللہ, وہ میرے پاس آیا کہ میں نے MBA کیا ہوا ہے, اچھی تعلیم کی ہوئی تھی. کہتے میں اتنا مجبور ہوں, آپ مجھے ایک ویٹر رکھ لیں. اچھا, MBA کیا ہوا لڑکا, ویسے یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا اس وقت. میں نے کہا یار کہ آپ کہیں اچھی جگہ چلے جاؤ یا کچھ ہو. کہتے جی میرے لنکس نہیں ہیں, سفارش نہیں ہے. تو میں نے کہا خالی کھلی ڈگری کیا کرے گی. تو وہی ہے بیسیکلی پاکستان میں یہی ہے کہ آپ کی اگر لنکس, آپ کا سفارش, آپ کی چیز ہے تو آپ کامیاب ہیں. تعلیم اگر کسی بندے کی بھی نہیں ہے, میں کسی کو غلط میسج نہیں دے رہا, میں ایک بات کروں جو آج کل کا جو ٹائم چل رہا ہے, آج کے ٹائم میں آپ کا اگر لنکس اچھا تو آپ تعلیم بھی نہ ہو تو آپ ایک اچھی جگہ پہنچ سکتے ہیں. نہیں انشاءاللہ یہ بتائیں کہ دیکھیں اچانک آپ پہ کتابیں ہاتھ سے رکھ دی گئی سائڈ میں, شادی بھی ہو گئی اور آپ کو کام پہ بھی لگا دیا گیا. تو یہ جو اچانک آپ پہ اتنی ساری ذمہ داریاں پڑیں, ان کو ذہنی طور پہ آپ نے ایک دم تو قبول نہیں کیا ہوگا, ٹائم لگا ہوگا آپ کو.
ٹائم تو مجھ سے شیئر کریں، وہ اپنا ذرا ٹائم پیریڈ شیئر کریں کہ آپ کی کیا اس وقت کیسے آپ نے ان ذمہ داریوں کو قبول کیا؟ بیسیکلی میں نے جو سیکنڈ ایئر میٹرک یہ تو یہ بیسیکلی میں نے روٹس سے کیا تھا. روٹس کا آپ کو پتہ ہے کہ جو ادھر انوائرمنٹ ماحول ہوتا ہے وہ سارا ایک کو ایجوکیشن والا سسٹم ہوتا ہے. ایک دم نہیں سوچا تھا کہ مطلب کہ ایک دم میں تو بالکل مجھے گھر آیا ہوں تو بس کچھ فیملی ایشو ہو گئے تھے. ہمارے جو گرینڈ فادر تھے وہ ذرا نا ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی. اچھا. تو کچھ ایسے رشتے تھے جو میرے رشتے کی وجہ سے جڑ چکے ہیں. اچھا. آنا جانا ہو گیا, سلام دعا, مطلب کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ایک رشتے اور سسٹم برابر ہوتا ہے. تو بس پھر وہ لیکن آپ کے یار دوستوں نے مذاق اڑایا ہوگا, لڑکے تو اتنی وہ بلی کرتے ہیں, انہوں نے بلی نہیں کیا آپ کو؟ اب بلی نہیں کیا اس چیز کو کیسے فیس کیا آپ نے؟ زیادہ وہ ہو گئے تھے, حیران ہو گئے تھے کہ جو مجھ سے بڑے ہیں وہ زیادہ حیران ہو گئے تھے کہ ہم تو 35 سال کے ہو گئے, نہ سیٹ ہو سکے نہ ویسے کچھ. ہی ہے. اور تو اچھا پھر یہ بتائیں کہ آپ نے شادی ہو گئی, ذمہ داری بڑھ گئی, کاروبار کی طرف آپ آ گئے, تو آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ دیکھیں کاروبار چلانے کی, اس کو آگے بڑھانے کی اہلیت بھی ہر کسی میں نہیں ہوتی. جی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں بزنس رن کر سکتا ہوں؟ گائیڈ کیا فادر نے, خود آپ نے کیا, کیسے؟ اصل میں ہر ایک کسی کی لائف میں نا ایک رول ماڈل ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں, جس سے آپ سیکھتے ہیں, اور پوری زندگی اسی بندے سے آپ سیکھتے ہیں. وہ میرے فادر ہیں, بالکل میرے والد صاحب ہیں. ان کی میں نے محنت دیکھی. بیسیکلی جو میری پیدائش, اور میری اراؤنڈ 90% کی فیملی آؤٹ آف کنٹری میں ہے. میری پیدائش بھی سعودیہ کی ہے. تو 2007 میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے اسلام آباد میں, اور جدھر ہم شفٹ ہوئے ادھر ہمیں اراؤنڈ ابھی اس ٹائم پہ کوئی 16 to 17 ایئرس ہو چکے ہیں. اچھا. جس جگہ پہ ادھر والد صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا. ادھر والد صاحب نے اپنی جگہ بنائی اور ایک ایسا نام بنایا کہ اگر آپ چلی جائیں تو سب کہیں گے کہ میرا والد صاحب فوڈ کا نام لیں تو اوبویسلی نام, آپ کے اور جو اگر میرے والد صاحب کا نام نہ آئے تو وہ ریسٹورینٹ چین ہی نام کا, کیا چپلی کباب بنتے ہیں ناظرین, اوئے ہوئے ہوئے کیا بتائیں آپ کو. تو بیسیکلی بس فادر کو ایک آگے رکھ کے ان کی, وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ ایک اپنے روم میں کوئی ایکٹر کی فوٹو لگا لیتا ہے, ان کو دیکھ کے موٹیویٹ کرتا ہے. میں اگر دیکھنا چاہوں تو میں اپنے والد صاحب کو دیکھنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے, آپ کے فادر آپ کے رول ماڈل تھے. اور جو مجھے جانتے بھی ہیں تو ان کو پتا ہے جو میں نے ابھی گیٹ اپ کیا بھی ہوا ہے وہ بھی میرے والد صاحب کے گیٹ اپ ہے. کاپی کرتا ہوں, بیسیکلی کاپی بھی اس طرح کرتا ہوں, مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ میں کاپی بھی. بالکل, والدین آپ کے لیے فخر کا سبب کچھ لوگ کسی کی کاپی کرتے ہیں, میں اپنے باپ کی کاپی کرتا ہوں. کتنی اچھی بات ہے, کتنی اچھی بات ہے. جتنا انہوں نے میری زندگی میں مجھے ساتھ دی ہے, جتنا مجھے موٹیویٹ کی ہے, کہ جو بھی کوئی 16-17 سال کا جو بھی لڑکا ہوگا اس کو اتنی چیزیں نہیں جتنی مجھے ملی. مجھے فل. تو یہ جو بزنس آپ نے سیکھا, پھر کاروبار آپ نے سیکھا, یہ آپ کے اندر اس کی, آپ کو لگا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور میں اب اس کو اچھا چلاؤں گا, خود سے کیا آپ نے یا والد صاحب نے آپ کو پراپر ٹرینڈ کیا اس کے لیے؟ دیکھیں ہر بندہ تو جو پیدا ہوتا ہے وہ تو سیکھ کے تو نہیں آتا, تو گائیڈ تو والد صاحب. لیکن اگر آپ میں صلاحیت نہ ہوتی تو آپ ڈبو دیتے کاروبار. دیکھیں اگر صلاحیت میرے میں نہ ہوتی تو میری شادی اس ٹائم نہ ہوتی. ہاں نہیں, وہی مطلب کہ میرے والد صاحب نے میری ذمہ داری سنبھالنے کی اہلیت تھی. ذمہ داری تو اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی جو میرڈ فیملی ہوتی ہے اس کا ایک ہوتا ہے. اب دیکھیں اب میرے والد صاحب ذمہ داری ان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بیگم. اب میری ذمہ داری میرے ماں باپ بھی ہیں, میرے بھائی بہن بھی ہیں, میرا بیٹا, میری جو آگے فیملی ہوگی, میری بیگم, ایکسٹینڈڈ فیملی, میرے جو ساس و سر. اب دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ اب میرے جو رشتے ہیں وہ میرے ساس و سر کے ساتھ اور ان کی سالہ سالی کے ساتھ زیادہ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی وہ ہوتا ہے, اور میری جو بیگم ہے ان کا جو رشتہ وہ میرے ماں باپ کے ساتھ obviously اسٹرانگ ہو گیا. تو بزنس کے حوالے سے انشاءاللہ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ نے اس کو, کیونکہ ڈگری تو بزنس کی میں نے نہیں دیکھا کہ کہیں کوئی لے رہا ہو ایسے کہ بھئی یہ ریسٹورینٹ ہیں ان کو چلاؤ, کیسے سیکھا آپ نے؟ بیسیکلی بس یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے اراؤنڈ جو 2014 سے ہماری ریسٹورینٹ کی ایک سسٹم شروع ہوا تھا. بالکل. اس سے پہلے ہماری ایک ورک شاپ تھی ٹائپ نا, گاڑیوں کی. تو وہ بھی چاہ رہا تھا. اس کے بعد ایک والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک شنواری ریسٹورینٹ بنانا چاہیے. اور صرف آپ کی ایک ہی یہ فوڈ چین نہیں, آپ کے اور بھی بہت سارے بزنس ہیں, ہمارے آؤٹ لیٹس اور بھی ہیں. اور دوسرا یہ پھر شروع ہوا, اور جو آپ کو تو
پتہ بھی ہے، آپ نے تو انٹرویو جس نے بھی نہیں دیکھا وہ انشاءاللہ اب آگے دیکھیں گے. تو آپ کو پتہ جو ہمارے ورکرز ہیں وہ بھی اسی 2014 سے لے کے ابھی بیسیکلی ابھی 2024 کو 10 سال ہو جائیں گے ریسٹورینٹ کو، 10 ایئرس. تو وہ جو ورکرز ہیں وہ شروع سے ان کو آپ کو دیکھتے بڑا ہوئے آسان لگا، آپ کو اپنے والد صاحب کی جگہ ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنے کا موقع بھی ملا، اور آپ نے پھر بزنس کی یہ ٹرکس سیکھے سارے؟ بالکل سیکھے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ابھی جس طرح ینگ جنریشن کو فاسٹ فوڈ پسند ہوتا ہے، کچھ ایسی سیٹ اپ پسند، چائنیز ہو گیا، کچھ اس طرح ہوتا ہے ان کو پسند آتا ہے. اب ہمارا تو شنواری ہے، تو اراؤنڈ مطلب کہ یہ 1 منتھ کے بعد ہم لوگ اپنا فاسٹ فوڈ بھی اسٹارٹ کر رہے ہیں، چائنیز رشین. اور ظاہر ہے یہ سب آپ کی مینٹل کیپیبلٹی جو اپنے والد کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. بالکل، کیونکہ ایک ہے کہ ایک جو بندے کا کاروبار ہوتا ہے نا والد صاحب کا، تو یہ اس کو فیل نہیں کرنا چاہیے میرا باپ کا کاروبار ہے میرا نہیں ہے. یہ فیل بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کاروبار، اگر آپ کسی کی جاب بھی کرتے ہیں تو آپ تو ایک جاب ہوتی ہے. بزنس مین کا یہ سین ہے کہ میں کوئی روک ٹوک کوئی کر ہی نہیں سکتا کہ جی جب جانا ہے تو جانا ہے، نہیں جانا تو نہیں جانا. بادشاہ ہوتے ہیں جی، بادشاہوں کے وہ بس. لیکن میں جتنا لائٹلی آپ اس کو بتا رہے ہیں انشاءاللہ یہ ڈیفینیٹلی اتنا لائٹلی نہیں ہے. آپ نے اس کے پیچھے بہت محنت کی ہوگی. اور مجھے یہ بتائیں کہ اب جیسے آپ نے کاروبار سنبھال لیا اور سارا کچھ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا آپ کے والدین کی طرف سے، یا آپ کو اس کا کوئی ریگریٹ ہے کہ کاش میں تعلیم حاصل کرتا رہتا تو میں بہتر رہتا؟ نہیں، کوئی مجھے دکھ اس چیز کا نہیں ہے. اصل میں شروع سے ایک پیسہ کمانے کا شوق تھا، اور شروع سے مطلب کہ بادشاہوں کی طرح رہنے کا شوق تھا، اور ابھی بھی رہ رہا ہوں. اور بزنس ایک اچھا ہے. اب یہ دیکھیں، اب باپ کی محنت ہے، آگے میری محنت ہے، میرے بھائی کی محنت ہے، اس کے بعد پھر ہمارے بچوں کی محنت آگے، کیوں ایک وہ چینج چلتی رہتی ہے. محنت پہ یقین ہے، محنت پہ یقین ہے، محنت ہے تو سب کچھ ہے. اب دیکھیں نا، اب جس طرح آج میں نے آنا تھا، میں نہ آتا، ٹھیک ہے، تو یہ انٹرویو نہ ہوتا. یہ محنت تھی، مطلب کہ وہاں سے میں نے آنا، بیٹھنا، میں نے بولنا، تاکہ ایک اچھی بات آپ اپنے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا سکے. ایک جذبہ تھا آپ کے دل میں ڈیفینیٹلی. دیکھیں، تعلیم کے لیے بھی محنت ہے. آپ تعلیم کو ٹائم دیں گے، سیکھیں گے، کرتے رہیں گے. جب اگر آپ وہی ایگزام میں آپ سیکھیں گے نہیں، ادھر جا کے آپ کیا لکھیں گے؟ محنت ادھر ہر چیز میں محنت ہے. نہیں دیکھیں، ایونچولی مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کہ کام تو ہم سب پیسہ کمانے ہی کے لیے کر رہے ہیں. دنیا میں پیسہ چاہیے. کسی اسکول میں، کسی ادارے میں بچے کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تم نے بڑے ہو کے پیسہ کیسے کمانا ہے، نہیں سکھایا جاتا. کوئی الگ سے اس طرح کی ٹریننگز نہیں ہے. پھر جب وہ ایک بہت ڈگری لے کے، مشکل ڈگری لے کے نکلتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں تو صرف 25 یا 30 ہزار روپے ماہانہ کما رہا ہوں، مجھے اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوا. پھر وہ لڑکھڑا جاتا ہے بچہ اس وقت، نہ اس کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو ذاتی طور پہ کیا لگتا ہے، تعلیم بہتر ہے یا ہنر؟ الگ الگ سیکھیں یا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں؟ دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. اچھا. اگر جو بندے کو تعلیم نہیں سمجھ آ رہی، یا اس کو شروع سے پیسے کمانے کا شوق ہے، یا اس کا یہی ہے کہ میں کاروبار کروں، پھر ٹائم ویسٹ نہ کرے تعلیم پہ. ایک ہوتا ہے نا فوکس، آپ کا بر وقت پہچان لے. فوکس ہی آپ کا اگر صحیح نہیں ہے، فوکس ہی آپ کا بزنس پہ جا رہا ہے، کچھ ایسا کرنے کو کرنا چاہ رہے. کیوں آج پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی تعلیم بھی نہیں ہے، وہ آج کامیاب ہیں. لیکن والد صاحب پٹائی کریں گے کہ خبردار جو ڈگری چھوڑنے کا سوچا ہو. پھر والد صاحب کو ہم کیسے ہینڈل کریں؟ بس وہ تو پھر ہر والد صاحب تو ایک جیسا تو نہیں ہوتا. ایسے نہیں ہوتے جیسے آپ کے والد صاحب تھے اور انہوں نے ایک دور کا سوچا. ہمارے ہاں تو فوکس ہی ہے، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، گھر نہیں آنا ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا. اصل میں شروع سے بچہ جب پیدا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے، اس میں شروع سے جب پریشر کر دیتے ہیں نا آپ، وہ پریشر میں لگا رہتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اتنی وہ ٹینشن لے لیتے. میرے خود دوست ہیں جی ڈاکٹر بننا ہے جی، ڈاکٹر کرتے کرتے وہ اتنے پریشر میں آ جاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتی، کیونکہ اس کا آؤٹ کم وہ نہیں آ رہا نا، جتنی محنت کی تھی، پیسہ تو ہاتھ میں آ نہیں رہا. فادر کا یا فیملی کا فوکس بچے پہ کچھ اور ہوتا ہے. جو بچے کا فوکس ہے وہی رائٹ لیفٹ جا رہا ہے، تو وہ تو پھر تو فائدہ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو آپ گائیڈ کریں انشاءاللہ، جو نوجوان آپ کو اسے دیکھ رہا ہے، بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے اندر موجود رجحان کو کیسے پہچانے، کس سے مدد لے؟ والدین کریں گے، بڑے ٹیچرز کریں گے، کون کرے گا؟ بچہ خود تو نہیں کر سکتا. آپ گائیڈ لائن دیں انہیں. گائیڈ یہی ہے کہ دیکھیں، اب جیسا میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، مجھے اپنے والد صاحب کا نیچر کا، ان کی سوچ کا مجھے پتہ ہے، میری اپنی ماں کا پتہ ہے. اگر جو لڑکے دیکھ رہے ہیں، جو ان کا پہلے اپنا فوکس اپنی فیملی کو بتائیں کہ میرا فوکس کیا ہے، میں کدھر جانا چاہتا ہوں،
تاکہ وہ والد صاحب سمجھے کہ وہ ہمارے ماں باپ دشمن تو نہیں ہے ہمارے. بالکل. اور آج کل کے بچے اتنے ڈیرنگ ہیں, وہ بات اپنی کر سکتے ہیں, اسمارٹ جنریشن ہے. تعلیم آپ اتنی کرے کہ آپ کو کہیں لوگوں میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو بیٹھنے کی تمیز, آپ کو بولنے کا طریقہ, اتنی تعلیم کر لیں کہ آپ کو سمجھ آئے لوگوں کے سامنے آپ کس طرح بیٹھتے ہیں. کیونکہ تعلیم شعور تو دیتی ہے. بالکل. تعلیم کا اگر فوکس, اگر آپ کا فوکس ہے تو آپ تعلیم کریں, اگر فوکس نہیں ہے تو آپ پرائیویٹ تعلیم شروع کر دیں, گھر بیٹھے تعلیم شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی, کتنی یونیورسٹی ہیں وہ اوپن دیتی ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ کریں. نہیں, یہ بہت ہی اچھی انشاءاللہ آپ نے اس بات کہی ہے کہ اپنی بات اپنے بڑوں کو بتائیں. بالکل. کیپ ٹیلنگ دیم کہ دیکھیے میرا دل نہیں لگ رہا, میرے میتھس میں 0/0 آ رہے ہیں بھائی, میں کیا کروں, تو بتائیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ. اور پیرنٹس میرا خیال ہے پھر سمجھیں گے, پھر ایک رفتہ رفتہ رجحان پیدا ہوگا کہ بچے کو امپورٹنس دینی ہے. بالکل سمجھیں گے, کیونکہ سمجھنا ان کو بھی چاہیے اور بچے کو بھی چاہیے. اب یہ تو نہیں کہ اب جو فیملی ہے وہ صحیح ہے اور جو لڑکا ہے اس کا فوکس ہی کچھ غلط جگہوں پہ ہے, اگر وہ نیگیٹو لے رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. پھر تو اس کے جو فیملی ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کسی کا لڑکے کا فوکس اچھا ہے تو پھر تو فیملی بھی مانے گی, اور فیملی مانتی ہے اگر فوکس آپ کا اچھا ہو. اور آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچے اتنے سمجھدار ہیں, کتنے اچھے ہیں, بالکل, کہ وہ اپنے رجحان کو دیکھ کے اسی فیلڈ میں جائیں, تاکہ جب وہ 23, 24, 25 سال کی عمر میں معاشرے میں نکلیں تو اس قابل ہوں کہ ایک فیملی کو سپورٹ کر سکیں, بجائے کہ اس وقت ریگریٹ میں پڑ جائیں کہ یہ ہم نے کیا وقت کو ضائع کر دیا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ انشاءاللہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے 20 سال کی عمر میں صرف ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ MBA اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز کو اپنے پاس جاب دے رہے ہیں, یہ کیسی فیلنگ, کیسا لگتا ہے آپ کو کہ میں خود تعلیم تو میں نہیں کر سکا لیکن میں آج کامیابی کے اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ میرے پاس ڈگری ہولڈرز آ رہے ہیں, یہ تو بڑی کیسی فیلنگ ہے؟ فیلنگز اچھی نہیں ہیں. اچھا, ایک بندے نے ڈگری لی, کتنی محنت کی اس نے پیچھے, اور وہ ایسے جگہوں پہ جا رہا ہے کہ مجھے آپ ویٹر بنا دیں. ویٹر کی کیا تنخواہ ہے, 18-20 ہزار. صحیح بات ہے. اور اس کے والدین نے اس کی ایجوکیشن پہ تعلیم لگائی, اس کا ایجوکیشن میں تعلیم لگائی, 18-20 ہو گیا, ٹپس کے ساتھ وہ چلیں کر لیں, 22-23 کر لیں. دکھ تو ہوتا ہے, اور دکھ اس چیز پہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ سسٹم ہے, ٹھیک ہے, یہی آپ ڈگری کسی اور آف کنٹری میں لے جائیں, کسی کنٹری کا نام نہیں لیتا, تو ادھر عزت ہے. تو آپ گائیڈ لائن دیں نا, ہم کیسے ان چیزوں کو ٹھیک کریں, کیونکہ ہم نے پروگرام میں حل بھی تو بتانے ہیں نا. آپ ارباب اقتدار, کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوگا, کوئی ہماری بات سن رہا ہوگا, تجاویز دیں کیسے ہم اپنے نوجوانوں کو ایک بہتر مستقبل کی طرف لائیں, کیا کریں, کہ پلیٹ فارمز دیں. دیکھیں, اگر کسی جو بندہ تعلیم کر رہا ہے نا, تو اس کا اتنا لنک ہے کہ وہ باہر جا سکتا ہے, اور جو بندہ باہر نہیں جا سکتا اس کا سیدھا سیدھا لنک ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہر زندگی میں اگر آپ تعلیم آپ نے کی ہے, تعلیم نہیں کی, آپ کا جب تک ایک لنک نہیں ہے اسٹرانگ, تو لیکن یہ بھی تو بہت انفارچونیٹ سچویشن ہے نا. مطلب کہ یہ ہے کہ اب دیکھیں گاؤں سے آیا ہوا بچہ ہے, ریموٹ ایریا سے آیا ہوا بچہ ہے, وہ کہاں سے لنکس لائے گا, کیسے اس کی اپروچ ہوگی MNA تک اور اس تک اور اس تک؟ نہیں, MNA پھر وہ کچھ نہیں کر سکے گا. بات یہ دیکھیں کہ اگر کسی کی تعلیم بھی ہے, دیکھیں جابس ملتی ہیں پاکستان, یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو جو تعلیم کی ان کو جاب ملتی ہیں, بالکل, لیکن ایک کو مل جائے گی, 2 کو مل جائے گی, 10 لوگوں کو مل جائے گی. اگر ایک لائن میں جو بندے آ جائیں, 50 بندوں میں سے صرف 10 بندوں کو مل جائیں گے, 40 تو ایسے ہی ہو جائیں گے. آپ بیسیکلی دیکھ لینا کہ آپ کا فری لانسر جو کام ہے, آپ کا فوڈ پانڈا ہو گیا, آپ کی جو دوسری جو سسٹم ہے, وہ ذرا فری لانسر کام کر رہے ہیں. میں نے ایسے لڑکے آپ نے خود بھی دیکھے ہوں گے کہ اتنے تعلیمی لڑکے فوڈ پانڈا میں کام کر رہے ہیں, ان ڈرائیو میں کام کر رہے ہیں, اپنی گاڑیاں جی رجسٹر کر دیں, یہ وہ. تو میری جو سوچ ہے, میرا یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آپ کو جاب نہیں ملی, اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. بہت اچھی بات ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ جی وہ آپ نے اسٹریس لے لیا, میرے پاس ڈگری ہے, ٹھیک ہے, ڈگری اپنے پاس رکھ دیں, سائڈ پہ رکھ دیں, جب ڈگری کا ٹائم آئے گا تب اس کو استعمال کریں. میں تو سیریسلی خود سوچ رہی ہوں ڈگری اپنی سائڈ میں رکھوں, کریم چلانے لگوں, گزارا ہی نہیں ہو رہا. یہ بالکل. اور اب تو خواتین, کیونکہ دیکھیں ہمیں صرف لڑکوں کو پروموٹ نہیں کرنا, ہم نے لڑکیوں کو بھی, اپنے ملک کی جو ہماری بچیاں ہیں ان کو بھی یہ رستے دکھانے ہیں. ان کے لیے بتائیں کیا کریں. دیکھیں, جس کا آپ نے دیکھا جو لیڈیز جو ہیں, انہوں نے ایک جگہ پہ پارلر کھولے ہوئے ہیں, کسی نے ایک اپنا, لیکن اس کے لیے تو انویسٹمنٹ نہیں چاہیے ہوتی انسان, شروع میں کہاں سے لائیں انویسٹمنٹ. دیکھیں, انویسٹمنٹ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا. وہ طریقہ بتائیں نا, طریقہ بتائیں. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے لیے آسان ہے, پیسہ بھی نہیں ہے نا تو
ٹینشن والی بات نہیں ہے. بات یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر آپ چلیں نا, اسٹیپ بائی اسٹیپ, تو آپ کو پتہ نہیں لگے گا یار کہ میں نے سب کچھ کر بھی لیا. اب آپ سوچیں گے میں نے ایک دن میں ہی سب کو سیٹ کرنا ہے, وہ تو پھر نہیں ہو سکتا. ٹائم لگے گا. شارٹ کٹس نہیں ہیں, شارٹ کٹس تو ہیں بھی نہیں ہے. شارٹ کٹس آپ کریں گے تو شارٹ کٹ آپ کے چلیں گے, شارٹ کٹس آپ کے چلیں گے, لیکن کتنا ٹائم, ہاں کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے, کہیں نہ کہیں پھنسیں گے. اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں تو اس طرح ایک مجھے آپ دے دیں گے جی یہ آپ کے پاس ایک شاپ ہے, میں آپ کو نہیں کہہ سکتا میں ایک دن میں سیٹ کر دوں گا. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ, میں اس کو مہینہ لوں گا, میں اس شاپ کو سمجھوں گا, میں ڈیکوریشن کروں گا, سیکھوں گا, سمجھوں گا, ہاں ڈیکوریشن کر دی, یہ وہ چیزیں کر کے مہینہ 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 2 مہینے بعد جی میں افتتاح کروں گا. نہیں مجھے یہ بتائیں کہ چلیں آپ تو ماشاءاللہ ایک اسٹیبل فیملی سے ہیں, لیکن وہ بچے جو غریب ہیں, جو پڑھ بھی نہیں پا رہے, جو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے, مطلب دیکھیں ان بچوں کا اب کیا فیوچر ہے, جو تعلیم بھی نہیں کر پا رہے, جو بس بائک چلا رہے ہیں, فوڈ پانڈا یہ وہ 15-15 ہزار میں, 20-20 ہزار میں, کل کو یہ اپنی فیملیز کو کیسے چلائیں گے. تو ایک ایسا بچہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ اپنا کوئی بھی کام کیسے شروع کر سکتا ہے انشاء اللہ, کوئی پہلا قدم کہاں رکھے. جو میرے ورکرز ہیں نا وہ بھی گاؤں کے ہیں, گاؤں بھی اس طرح کہ جو KPK کے گاؤں ہیں, وہاں سے دور دراز کے. اب وہ ہمیں خود کہتے ہیں کہ ہم اگر وہاں کام کریں تو ہمیں اتنی تنخواہ ملتی ہے, اور جب ہم کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں, بڑے شہر مطلب اسلام آباد, لاہور, کراچی, مطلب کہ جو مین بڑے کیپٹل ہو گئی, کہتے ہیں ہمیں ڈبل ٹرپل ملتا ہے اسی کام کا. تو میری یہ گائیڈ لائن ہے, اگر جو بندے کو دیکھیں, اگر جو میرے کوک ہیں ان میں ہمیں کچھ نظر آیا تو وہ ایک اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. جیسے آپ چپلی کباب بھی تعریف کر رہے ہیں, تو چپلی کباب کا جو استاد ہے وہ پہلے ایک شاگرد ہوتا تھا, ہاں پھر وہ سیکھتا گیا, آگے بڑھتا گیا. تو یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کہی, شاگرد کے بعد وہ پھر استاد ہوا, پھر استاد کے بعد وہ سینئر استاد ہو جاتا ہے. کہ جو بچہ آپ کو اس سے دیکھ رہا ہے, جو انفارچونیٹلی کسی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا, وہ نکلے باہر, دیکھے کہ میں کہاں زیرو سے شروع کر سکتا ہوں. زیرو سے سٹارٹ کرے گا تو وہ ہیرو بنے گا. ہاں پہلے قدم زیرو سٹارٹ کرے گا, ایک استاد کے پیچھے کام کرے گا, ٹھیک ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ یار کہ میں ایک باربیکیو کا استاد بننا چاہتا ہوں, کڑھائی کا, ایک دم وہ نہیں کر سکتا. ہاں اس کو ٹائم لگے گا, استاد کے پیچھے کام کرے گا, مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے, سال اس بندے کی چیزیں سیکھے گا. انشاءاللہ میں یہاں گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر وہ استاد نہ بنا تو پھر آپ مجھے, تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی سے اب مطمئن ہیں؟ جی مطمئن ہوں, مطلب کوئی ریگریٹس نہیں ہیں, جو اور ماشاءاللہ اس ایج میں آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں جی, اپنے ہنر, اپنی صلاحیتوں کو لے کر. تو یہ بڑی بڑی پازیٹیو بات ہے. کوئی جاتے جاتے وقت, انشاءاللہ ڈھیروں باتیں کرنی ہوتی ہیں میں نے, لیکن وقت اتنا کم ہوتا ہے, یوں کر کے گزر جاتا ہے یوٹیوب پہ. تو کوئی ایسی بات جو جیسے آپ فوکسڈ رہے, ٹھیک ہے, آپ نے جو چیزیں غلط ہو رہی تھیں ان کو اپنے اوپر نہیں آنے دیا, جو اچھی ہو رہی تھیں ان کو لیا. تو بتائیں کیسے ایک بچہ فوکسڈ رہے جاتے جاتے, ضرور کوئی گائیڈ لائن کوئی ایسی دے کر جائیے. بس میں تو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو دیکھ رہے ہیں, یہی ہے کہ اپنا جو فوکس ہے وہ نہ چھوڑیے گا. موبائل سے کیسے ہٹیں, کیا کریں؟ دیکھیں موبائل آپ کو اچھا بھی سکھاتا ہے, اچھا سکھاتا ہے, یہی میں کہنا غلط بھی سکھاتا ہے. اچھا سیکھیں اس سے. آپ کے خود استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں. ہاں اب آپ یوٹیوب کھول لیں, گوگل کھول لیں, ٹھیک ہے جی, آپ کو کوئی بھی فوڈ, اصل میں فوڈ بار بار اس سے کہہ رہا ہوں کہ میری وہ آپ کی فیلڈ ہے, ہم کسی اور کی چیز بات ہے, فوڈ کا, آپ فوڈ کچھ بھی لکھیں, ٹائپ کریں, آپ کو آ جائے گا. اب اس کی ریسیپی آپ سیکھ لیں. بیسیکلی میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, سوری ٹائم لینا چاہ رہا ہوں جی, کہ کچھ میرے ایسے جو لیڈیز ہیں, لیڈیز کے لیے میرا یہ پیغام ہے, چیزیں ہیں کہ میری کچھ ایسی دوست ہیں, دوست بھی ہیں, اور میری جو دوست ہیں بوائز, ان کی بھی بہنیں, وہ گھر بیٹھے بیٹھے گھر میں کوک کر رہی ہیں, انہوں نے فوڈ پانڈا لگایا ہوا ہے. یہ اتنا کما رہی ہیں اس طرح, وہ یہ گھر میں کوک کرتی ہیں, چیزیں کرتی ہیں, ان کو ایک فوڈ پانڈا نے پلیٹ فارم دی ہے, وہ 25 to 35% لیتا ہے, اور بڑا اچھا کما رہی ہیں وہ لڑکیاں, اور گھر سے ڈیلیور ہو رہا ہے. جی جی. اور جو لیڈیز دیکھنا چاہ رہی ہیں ان کے لیے بیسٹ ایک ہے کہ آپ یہ کریں, گھر بیٹھے بیٹھے آپ بیک کریں, آپ کوک کریں, فرائی کریں, ٹھیک ہے. سیزن اگر آپ میں کپڑا سینے کی صلاحیت ہے وہ کریں, آپ میں جو بھی صلاحیت ہے ایکسٹرا وہ کریں,
اور مایوس نہ ہو کہ ہم نہیں کر سکتے زیرو سے. آپ کا تو آج کل واٹس ایپ ہی ایسی چیز ہے کہ ہاں. آپ کے کانٹیکٹس ہمیشہ 150 to 200 تو کسی کے ہو ہی جاتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. ٹھیک ہے, کچھ ایسے پلیٹ فارم ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ اسٹیٹس لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ختم. کوئی جی آپ کا فیملی ممبر آ جاتا ہے, کچھ اس طرح آ جاتا ہے کہ میں لینا چاہتا ہوں. کپڑے کی تو بات ہی ایک الگ ہے نا, کپڑے کا تو مطلب ہر فیلڈ میں چاہ رہی ہوں, ہر فیلڈ میں جس میں جو صلاحیت ہے اس میں جائے. میں نے وہی بات کی ہے کہ جس کا آخری وہی بات تھی کہ جس کا فوکس آپ کہتے ہیں نا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کریں کہ زندگی ایک ہے, ایک دن بھی ضائع نہ کریں. ایک دن خیر ہے ضائع کر لیں, کچھ نہیں تو دوسرے دن آپ کر لیں, لیکن جس کا فوکس ہے وہ فوکس کرے. اگر آپ کا گاڑیوں میں چلے جائیں, فوڈ میں چلے جائیں, کپڑوں میں چلے جائیں. آج کل جو برانڈ ہے وہ بھی ایک ٹائم ان کو لگا ہے, یہ نہیں کہ بالکل ایسے ہی نہیں بن گئے. بہت اچھی بات, اور انشاءاللہ اس کے ساتھ میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ کی یقیناً آج آپ کی اتنی کم عمری میں اتنی ترقی اور کامیابی دیکھ کر ہمارے ناظرین نے بہت سیکھا ہوگا. تھینک یو سو ویری مچ. اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں نے انشال کی یہ جو ایک بہت موٹیویشنل کہانی تھی وہ آپ سے شیئر کی, انہوں نے خود کی, اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے بڑے اس کروشل ٹائم کو, ایک پڑھتے ہوئے اے لیولز کے بچے کو ایک اور بالکل ڈیفرنٹ اس میں لگا دیا گیا, مگر وہ بچہ فوکسڈ رہا, اس نے اپنا فوکس نہیں ہٹنے دیا, اس نے اپنے والدین کی تربیت کو سامنے رکھا, اور بڑے پازیٹیو طریقے سے آج ماشاءاللہ وہ آپ کے سامنے کتنی کامیابی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں بہت ان کو ایڈمائر کرتی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی ایسے ہی بنیں, کیونکہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.